بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے سوشل میڈیا اور ٹچ موبائل کے بارے میں بندہ ناچیز کا واضح موقف اور تقوی اور فتویٰ کی وضاحت۔ سب سے پہلے بفضلہ تعالی بندہ ناچیز اپنا موقف واضح کرتا ہے، اور اس وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایسے پیغامات یا گفتگو آواز وہ مجھ تک پہنچائی گئی کہ جس میں سمجھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں مطلقاً سوشل میڈیا اور ٹچ موبائل کو یا باقی جتنے آلات اس طرح کے ہیں ان کو جائز قرار دیتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے جماعت سے علیحدہ کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ میری پچھلی گفتگو جو 1 گھنٹے کے قریب تھی اس کو آستانہ علی پور شریف ساؤنڈ سپیکر میں لگا کر بزرگوں نے بھی سماعت کیا، اور چند درویش حضرات انہوں نے بھی سماعت کیا، اور نتیجہ یہ اخذ کیا گیا کہ بندہ ناچیز نے ٹچ موبائل کو دین حق کے مقابلے میں چن لیا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ لہذا بندہ ناچیز اس میں اپنی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ تعالی جل شانہ نے ناچیز کو سمجھ عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی لڑی گئی جنگیں ہیں وہ پچھلی 4 طریقوں سے لڑی جانے والی جنگیں تھیں۔ آمنے سامنے فوجوں کا کھڑا کر کے ان کا جنگ کرنا، پھر جدید ہتھیاروں کے ذریعے دوسری فوج پر حملہ کرنا اور دور سے نشانہ بنانا، پھر مزید جدید آلات اور ٹینکوں اور بمبوں کے ذریعے مخالف فوجوں پر حملہ کرنا، اور پھر آسمانی فضاؤں میں اڑنے والے جہازوں کے ذریعے سے دشمن پر حملہ کرنا اور اسے قتل کرنا اور اسے ختم کرنا۔ یہ 4 طریقے تھے جنگوں کے لڑنے کے، جس کی وجہ سے اسلام دشمن لوگ مسلمانوں پر ان طریقوں سے حملہ آور ہوتے تھے، اور مسلمان وہ اپنی کوشش کے مطابق کفار پر حملہ آور ہوتے تھے۔ لیکن یہ 5ویں درجے کی اور 5ویں قسم کی جنگ ہے جو نظریاتی جنگ ہے، اور اس نظریاتی جنگ کے لیے یہود نصارہ اور اہل یورپ یا دنیاوی سائنس دانوں نے نئی تکنیک کے ذریعے ان آلات کو بنایا، اور بنا کر ان کے ذریعے پوری دنیا میں میڈیا، پھر سوشل میڈیا، اس کے ذریعے سے 5th جنریشن وار جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لوگ، وہ طریقہ جو 5واں طریقہ ہے جنگ لڑنے کا، کہ مخالف کے نظریات کو کچل دو اور مخالفین کو اپنا ہم نوا اور اپنا ہم خیال بنا لو، تاکہ اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب وہ غیرت کے طور پر قتل ہو جائے، ایمان کے طور پر قتل ہو جائے، اور اس کی زندہ لاش وہ دنیا میں پھرتی رہے، تو اس سے پھر دشمنوں کو فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی ٹچ موبائل ہو یا جتنے بھی آلات میڈیا سوشل میڈیا کے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کفار و مشرکین یہود نصارہ کا بنانے کا یہی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو اپنے نظریات پہنچا کر اور اسلام میں تفریق کر کے مختلف آوازوں کے ذریعے حق کی آواز کو دبا دیا جائے، تاکہ عوام الناس وہ حق اور اسلام کو ناپید سمجھیں، یا ان کو اگر پہنچے بھی تو وہ ملاوٹی اسلام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اعلی حرب کے طور پر ہم حرام اور گناہ سمجھتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں مثال بھی دی تھی کہ دشمن کا ہتھیار چھین کر اگر اپنوں کا دفاع کیا جائے یا دشمنوں پر ہی حملہ کیا جائے، تو اس صورت میں اس ہتھیار کا استعمال کرنا یقیناً جب اسلام کے لیے ہوگا تو اس کو کوئی بھی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ یہاں پر 2 نظر سے دیکھنے والے علماء کرام ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں اس کے متعلق۔
پہلا نظریہ وہ اس موبائل کو ایک آلے کے طور پر دیکھتے ہیں اور بطور آلہ اس پر شرعی حرمت نہیں لگتی، لیکن جب اسی آلے کو استعمال کیا جائے خیر کے لیے، اسلام کی بھلائی کے لیے، تو یہ آلہ بھی لوگوں کے لیے بہتر بن جائے گا، فائدہ مند بن جائے گا، نفع بخش بن جائے گا، یا اپنے ذاتی منافع جات کے لیے استعمال کیا جائے، بشرط یہ کہ اسلام، اہل اسلام اور مسلمانوں کی جان، عقل، مال، نسل، ان میں سے کوئی شے بھی خطرے میں نہ ہو، تو اس صورت میں بطور آلہ یہ جائز قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہ میں اپنا نظریہ نہیں، یہ ان علماء کا نظریہ پیش کر رہا ہوں جو اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس کو جب ایک کفار کے حربے کے طور پر دیکھا جائے تو یقیناً اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اب اس دشمنان اسلام کے حملے سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اس موبائل کا استعمال ہی عوام المسلمین کے لیے منع کر دیا جائے، جس میں روک دیا جائے تمام کفار کے ان حربوں کو، تو ایسا ہمیں ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمانوں میں تقریباً 80 سے 85% لوگ ایسے ہیں جو ان موبائلوں کو استعمال کرتے ہیں، اس پر بنے ہوئے ایپ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس استعمال کی وجہ سے ان تک کفار، یہود، نصارہ کے اور باطل مذاہب رکھنے والوں کے نظریات بھی اس تک پہنچتے ہیں۔ تو جب ہم پہلے درجے میں اپنی عوام الناس کو روکنے میں ناکام رہے ہیں، تو اب دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ پھر اپنی عوام کو بچانے کے لیے اس آلے کا استعمال کر کے ان باطل نظریات کا رد کیا جائے جن سے اہل اسلام کے اسلام کو خطرہ ہو، ان بد مذاہب کا رد کیا جائے جو اس آلے کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد و نظریات برباد کر رہے ہیں۔ تو ہر اس بات کی تردید کر کے بھی مسلمانوں کو بچایا جا سکتا ہے اس کے شر اور فتنوں سے اور اس پر پھیلنے والی اس برائی اور بے حیائی سے۔ یہ ہے ان دو طرح سے دیکھنے والے مفتیان کرام کی نظر میں اس کی شرعی صورتحال۔ اب اس میں سے بندہ ناچیز اس کا موقف کیا ہے؟ تو بندہ ناچیز کا موقف یہی ہے کہ جتنے لوگ اس آلے سے بچ جائیں، پرہیز کریں، تو وہ سب سے بہترین ہیں کہ ان پر کفار، یہود، نصارہ کا یہ فتنہ کارگر ثابت نہیں ہوگا اور ہمیں دفاع بھی کم کرنا پڑے گا۔ لیکن جو لوگ مذہب اہل سنت کا دفاع کرتے ہیں، یا جو لوگ اسلام کے عقائد و نظریات کا دفاع کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اب ان کی نیت کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا اور ان کے عمل کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ لہذا یہ سوچ کر بندہ ناچیز نے بھی اپنا قدم اس طرف رکھا کہ جب خطابات اور بیانات پر ایک طرف سے حکومتی پابندیاں ہیں، دوسری طرف سے جماعت کے اصول و ضوابط اور جماعت کے بیان کرنے اور نہ کرنے کے مسائل وہ عام ہیں، تو اس صورت میں خاموش بیٹھے رہنے کی بجائے جتنا اس فتنے کی تردید کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو فتنے پھیل رہے ہیں ان کی تردید کر سکتے ہیں، تو پھر اس طرف کیوں نہ جایا جائے کہ جس سے فتنوں کی تردید ہو اور کم از کم کچھ لوگوں کو بچا لیا جائے۔ اب رہا سوال کہ آپ نے کتنے لوگوں کو بچا لیا، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل اس کا نتیجہ فی الفور تو نہیں نکلتا، جبکہ حملہ آور وہ اتنا تیز اور اتنا زیادہ مقدار میں حملہ آور ہوں تو دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ وقت بھی درکار ہوتا ہے، اور دفاع کرنے کے لیے ایک کوشش مسلسل بھی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس وقت میں نے روافض کی تردید کے لیے یا ان بد مذاہب کی تردید کے لیے اپنا وقت صرف کرنا تھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے دفاع کے لیے کلام کر رہا ہوں اور اپنے دفاع کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو نہ چیز پر منافقت کے فتوے لگائے گئے، حتیٰ کہ موبائل اور حق یعنی اسلام، اس کو بالمقابل لا کے کھڑا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس نے موبائل کو چن لیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس نے حق، دین حق کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔
اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اپنی جماعت کو حق پر سمجھنے والے لوگ اپنی جماعت سے جدا ہونے والے کو، اگرچہ وہ کلمہ اسلام پڑھتا رہے، اگرچہ وہ ضروریات دین کو مانتا رہے، اگرچہ وہ عقائد اہل سنت پر قائم رہے، اگرچہ وہ تمام تر اسلام کی ضرورتوں کو مانتا رہے، اس کے باوجود بھی جماعت کے انکار سے ہی اگلے پر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جواب دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، میرے پاس تو ایسا کچھ موبائل میں ہے جو ابھی میں دکھانا ہی نہیں چاہتا کہ میرے پاس کس نے کیا بھیجا اور کس نے منافقت اور تکفیر کے فتوے کیسے بانٹے۔ وہ اتنا کچھ ہے کہ میں ابھی دکھانا ہی نہیں چاہتا، بلکہ میں کبھی بھی نہیں دکھانا چاہوں گا، کیونکہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ جہلاء کی طرف سے کی گئی باتیں وہ نہ تو ہم پر حجت ہیں اور نہ ہی اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، لہذا وہ دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جواب ان تک یہ پہنچانا ضروری سمجھا ہے کہ شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے، اور اگر ان کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو میں اس انداز سے سوال کر کے مؤدبانہ گزارشات پیش کر کے بھی سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ اگر ٹچ موبائل رکھنا ہی میرے نفاق و کفر العیاذ باللہ تعالی یا میرے جماعت سے دوری کا سبب ہے، تو پھر یہی ٹچ موبائل جماعت کے امیر کے لیے کیوں نہیں، باقی عمراء کے لیے کیوں نہیں، باقی خطیب اور باقی وہ لوگ جو اپنے گروپ چلا رہے ہیں باقاعدہ طور پر، یہی فتویٰ ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ایک طرف تو جب علی پور شریف میں اب بندہ ناچیز کا بیان سنا گیا تو اس وقت ساتھ میں یہ وضاحت بھی پیش کی گئی حضرت صغیر کی طرف سے کہ عامر نذیر صاحب کی مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے جماعت کے نظام چلانے ہیں اور ان کی کاروباری بھی مجبوری ہے، تو یا حضرت گزارش ہے کہ اپنے خلیفہ صاحب سے پوچھیے عبد الماجد سے کہ میں نے اپنے عذر کیا کیا پیش کیے ہیں، اس میں دینی معذوری بھی پیش کی ہے اور اس میں ذاتی کاروباری معذوری بھی پیش کی ہے، اگر کوئی آپ تک پہنچا دے تو ان سے گواہی لے لیجئے، وہی عذر تو میں نے پیش، مطلقاً تو حلال کہا ہی نہیں۔ کیا میرا آخری موضوع اس بات پر شاہد اور گواہ نہیں ہے جو میں نے 9 کسی جمعہ پڑھاتے ہوئے آخری موضوع بیان کیا تھا اور اس میں اسی ٹچ موبائل کی نحوستوں کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ میں بندہ ناچیز نے وہاں پر بھی یہ وضاحت کی تھی اگر کسی نے صحیح نہیں پہنچائی تو اب ہی ہو سکتا ہے صحیح کوئی پہنچا دے۔ وہ وضاحت کیا تھی؟ وہ وضاحت میں پیش کر دیتا ہوں، اور یہ وضاحت میری نہیں تھی، یہ وضاحت قبلہ چشتی صاحب نے کی تھی، اور میں نے وہی ان کی ہوئی وضاحت کو صرف بیان کیا تھا، میں تو بطور سپیکر تھا، آواز تو اصل چشتی صاحب کی تھی۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے فتویٰ جو شریعت کی حدود کو بیان کرتا ہے، حلال و حرام، کفر و اسلام کے مسائل میں جو آخری حد ہوتی ہے، فتویٰ اس حد کو بیان کرتا ہے کہ جو اس حد سے باہر نہ جائے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، اس پر فسق کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، اس پر گناہگار ہونے کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اور تقویٰ اسی فتوے میں رہ کر، تقوی اور فتوے کا تقابل نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے خلاف اور ضدین نہیں ہوتے، نقیضین نہیں ہوتے، بلکہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی فتوے میں سے جو بہتر ہوتا ہے، جو زیادہ محتاط مقام ہوتا ہے، اس کا اختیار کرنا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو بندہ ناچیز کے بے شمار موضوعات میں پہلے بھی وضاحتیں موجود ہیں کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ راستے تھوڑی ہیں، شریعت پر چلنا ہی تو طریقت ہے، اور طریقت والے جو ہوتے ہیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں وہ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے کا انتخاب کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ صاحب طریقت شمار ہوتے ہیں۔ یعنی صاحب شریعت کیا مطلب ہے؟ ایک خلاف اولا چیز ہے اور ایک اولا چیز ہے۔ اب فتویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی خلاف اولا عمل کر لیتا ہے تو اس پر کفر و فسق کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس کو بدکار یا گناہگار یا فاسق فاجر شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن اولا کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے بہترین کا انتخاب کیا۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ فتویٰ وہ شریعت کی حدود بیان کرتا ہے اور تقویٰ وہ شریعت مطہرہ کے اس فتوے میں سے جو عمدہ اور اعلیٰ مقام ہوتا ہے اور جو زیادہ محفوظ ہوتا ہے، اس مقام پر رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہ مسائل سارے کے سارے چشتی صاحب قبلہ نے بیان کیے ہوئے ہیں۔
اگر میں چاہوں تو بے شمار کلپ اس ویڈیو میں لگا کر میں آپ کو سنوا بھی سکتا ہوں. میں چند موضوعات کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ جو مانگا منڈی مرکز پر چشتی صاحب نے 3-4 اجلاس بلوائے، اور ان اجلاسات میں ایک اجلاس میں یہ موضوع آپ نے لگایا، تبلیغ، دعوت اور نفاذ. اس میں بھی اسی معنی کے ساتھ آپ نے وضاحت کی ہے. اسی طرح سے آپ نے ایک اجلاس میں بعض وہ مباح چیزیں جن پر شرعی حرمت موجود نہیں ہے، مثلا بوتل ہو گئی، ڈالڈا گھی ہو گیا، یا کوئی پلاسٹک وغیرہ کے برتن ہو گئے، ان کے متعلق چشتی صاحب نے وضاحت فرمائی تھی. اس موضوع میں بھی آپ نے یہی معنی فتوے اور تقوی کا بیان فرمایا تھا. تو یہ فتویٰ اور تقوی میری طرف منسوب کر کے مجھ پر چڑھائی کر دینا، یہ دراصل میرے اوپر حملہ نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جس کا نام لے کر ان تمام چیزوں کی تردید کی جائے جو مسائل چشتی صاحب کی بلا بیان کر چکے ہیں. اور کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آستانہ عالیہ علی پور شریف اور مانگا منڈی شریف، ان کے آپسی اختلافات انہی مسائل میں، تقوی اور فتوے کے مسائل میں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے. اگر میں چاہوں تو ایسا گواہ پیش کر سکتا ہوں جو گواہ یہ گواہی دے گا کہ جب بندہ ناچیز کی طرف سے چشتی صاحب کی طرف پیغام پہنچایا گیا، جب حرمین شریفین میں آپ موجود تھے، تو اس وقت اس بندے نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ حضور علی پور تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کے ان مسائل کو حل فرما لیں. آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ میں یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی اب یہ فتنہ پھیلا رہا ہے. لیکن اس بات پر گواہ موجود ہیں، اگر چاہیں تو وہ گواہی دے بھی سکتے ہیں. لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے جماعت سے ٹوٹے یا کسی پر کوئی انگلی اٹھائی جائے، کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کسی ایک بندے نے میرے سے رابطہ کیا تو اس سے بھی حضرت ناراض ہوئے ہیں کہ اس بندے سے تم نے رابطہ کیوں کیا. کیوں بھائی، میں کافر ہو گیا ہوں اگر میرے سے کسی نے رابطہ کر لیا تو؟ یا تو فتویٰ تکفیر لگا دینا ایک مسئلے پر کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا ہے، تو چلو پھر تو کافر کے ساتھ لین دین بھی حرام ہو جائے گا، کافر کے ساتھ جناب یا مرتد کے ساتھ جناب وہ تعلق واسطہ سلام دعا کلام ہر شے حرام ہو جائے گی. لیکن یہ جماعت پرستی سکھانے کے مترادف نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق تو ہے لیکن ہماری جماعت سے چونکہ تعلق نہیں ہے ہمارے اعلان کے بعد، تو اب اس سے سلام بھی حرام، کلام بھی حرام، اس سے لین دین حرام، اس سے ساری چیز حرام. حتیٰ کہ اگر کسی علاقے میں اس کا خطاب رکھا جائے تو اس پر بھی آپ کے عمراء وہ کوشش کر کے، چاہے وہ کوئی غیر فکری ہی کیوں نہ رکھوا رہا ہو یا آپ کا غیر جماعتی ہی کیوں نہ رکھا رہا ہو، کوشش کر کے اس کو بھی روک دیا جائے تاکہ اس کی زبان بند کر دو بس. او بھائی کیوں؟ کیا میں نے عقائد اہل سنت کے خلاف گفتگو کرنی ہے وہاں پہ جا کر؟ یا آپ کی نظر میں اب میرے سے زیادہ بہتر اس کا خطاب ہے جس کو آپ عرصہ دراز سے جس کی تکفیر کرتے آ رہے ہیں یا جس کے خلاف آپ اپنی کھول کے زبانیں بیان کرتے آ رہے ہیں؟ کیا ان مولویوں کا میری جگہ پر جا کے تقریر کرنا وہ زیادہ درست اور منافع بخش اور زیادہ ثواب کا کام ہے؟ اور پھر اس کو جماعت پرستی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ کوئی ایک جماعت والا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی اس نے ہماری جماعت کے خلاف بولا ہے، چلو اب اس کا خطاب نہیں ہونے دینا اپنے علاقے میں. دوسری جماعت والا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی چلو جی اس نے ہمارے خلاف بول دیا ہے تو اس کو اب جو ہے نا اس کو خطاب نہیں کرنے دینا اپنے علاقے میں. تیسری جماعت والا وہ کہتا ہے اچھا یہ ہم میں سے خارج ہو گیا ہے لہذا اس وجہ سے اب اس کا خطاب فلاں علاقے میں نہیں ہونے دینا. سبحان اللہ بھائی، آپ کی جماعت پرستی پر بھی قربان جاؤں. کیا میں نے اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ کیا میں نے جمہوریت، نیچریت، رافضیت و دیوبندیت و وہابیت اس کے حق میں بات کرنا شروع کر دیا ہے جو اب میرا بیان کرنا ناجائز و حرام ہو گیا ہے؟ یا اسی ٹچ موبائل کی وجہ سے خطابات سننے اور بیان کرنے حرام ہو گئے اور نمازیں پڑھنا حرام ہو گئی ہیں؟ جیسا کہ مجھے اڈا نوکسی کے رہنے والے وہ فوجی صاحب نے آ کے فتویٰ سنایا تھا جس وجہ سے میں نے نماز جمعہ وہ جماعت نہیں کروائی تھی کہ ٹھیک ہے اگر فتویٰ یہی ہے تو پھر میں جماعت نہیں کرواتا، جماعت آپ کا وہ کروا لے جو ٹچ موبائل نہیں رکھتا. حالانکہ اس پر میں نے سوال کیا تھا کہ فاسق کے مولن کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر تو کوئی فسق بھی ثابت نہیں کر سکتا. اس کے باوجود میں پیچھے کھڑا ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے متقی بندہ وہ امام بن جائے. لیکن میرا سوال وہیں پر اب بھی قائم ہے کہ اگر جماعت کا خطیب، جماعت کا عالم یا جماعت کا مدرس
اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کی تدریس سے فائدہ حاصل کرنا، اس کی تقریر سے فائدہ حاصل کرنا اگر جائز نہیں ہے تو ان کے اوپر جو امیر العمراء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اسی شے کو استعمال کریں تو بڑی امارت کے لیے اور بڑے عہدے کے لیے تو شریعت کے احکام زیادہ سخت ہونے چاہیے، اور بڑی امامت کا درجہ جن کو عطا فرما دیا گیا ہے ان کے لیے تقوی اور طہارت کی ضرورت بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ بڑے درجے پہ بیٹھے ہیں۔ تو جب ان کے لیے بعض ضرورتیں قبول کر کے، بعض عذر کو قبول کر کے جائز قرار دے دیا جاتا ہے تو نیچے والے درجے پہ رہنے والا بندہ جس نے حتیٰ کہ خود کو نماز پڑھانے سے بھی پیچھے کر لیا کہ چلیں کوئی متقی امام بن جائے، اس بندے پر منافقت اور کفر کا فتویٰ بھائی کیسے لگ سکتا ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ میرا نام استعمال کر کے پہلی بات تو مجھ پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ ٹچ موبائل کو رکھتا ہے اور اس رکھنے کو جائز سمجھتا ہے، اور باقی لوگ بھی اس کی وجہ سے ٹچ موبائل رکھنا شروع کر دیں گے یا چھوڑیں گے نہیں، تو اس کو جماعت سے نکال باہر کرو، کیونکہ اس نے فتوے اور تقوی والی وہ چشتی صاحب کے کلام کے معنی کو پیش کر دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت صغیر زیدہ شرفہ آپ کے کلام شریف یہی موضوع کا عنوان تھا، تقوی اور فتوے کی وضاحت۔ اس میں آپ کے یہ الفاظ مبارک موجود ہیں کہ جماعت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس وجہ سے کہ ملا کے ہاتھ میں سرداری ہے، ملا کے ہاتھ میں امارت ہے، ملا کے ہاتھ میں فلاں فلاں ہے۔ تو بندہ ناچیز دست بستہ عرض گزار ہے، یا حضرت میں کس دن کسی جماعت کا امیر رہا ہوں جو میرا نام لے کر کسی اور پر یہ تانے کسے جا رہے ہیں؟ میں کس دن کسی کا رہبر بن کے چلا ہوں؟ اور آج تک جل شانہ کی رحمت سے میں نے کسی اپنے آباء و اجداد کے مریدین میں سے جن لوگوں کو جماعت کے ساتھ جوڑا تھا ان میں سے کسی ایک کو بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ تم جماعت سے دور ہو جاؤ، کیونکہ مجھ پر جماعت سے دوری کا حکم آ گیا ہے۔ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جماعت سے علیحدہ ہو جاؤ، بلکہ اپنے تحصیل منشن آباد کے امیر سے پوچھ لینا۔ آج ہی میں نے اس کو کل رات سے فون کر رہا تھا اس کو کہ کچھ دو لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس آئے تھے چشتی صاحب کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جماعت میں شامل کرو، ان کو متقیوں کی جماعت ہے یہ، یہی میرا قول ہے، یہی میرا مذہب ہے۔ اب اس فتوے اور تقوی میں جیسے چشتی صاحب نے وضاحت فرمائی تھی کہ حضرت صغیر زیدہ شرفہ آپ کا قول وہ تقوی والا ہے، وہ اس وجہ سے ہی تو فرمایا تھا کہ زیادہ احتیاط والا مقام وہ حضرت صغیر زیدہ شرفہ کا ہے، کہ انہوں نے زیادہ احتیاط والا کلام کیا ہے کہ لوگوں کو اس موبائل کی نحوستوں سے بچانا ہے تو موبائل سے دور رکھو، اگرچہ یہ اعلیٰ ہے اور مباحات میں آتا ہے، اس کے باوجود اس سے لوگوں کو دور رکھو۔ یہی بندہ ناچیز کا الحمدللہ تعالی موقف ہے، اور یہی میں نے پچھلی گفتگو میں بھی بیان کیا ہے، لیکن اس گفتگو میں چونکہ وضاحت کی کمی رہ گئی تھی لہذا اس کو بھی یہ سمجھ لیا گیا کہ اس نے ٹچ موبائل کو اختیار کر لیا ہے۔ اور بھائی جب ہماری زبانوں پر پابندی لگا دی جائے کہ تم نے خطاب کرنے کے لیے کہیں نہیں جانا، دنیا جہان میں باقی جتنے بھی جماعتیں، جتنے بھی فرقے، ان سب کے لوگ اپنے اپنے فرقوں جماعتوں کے لیے خطابات کریں، حتیٰ کہ جس جماعت اور پارٹی کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے منصوبہ تیار کیا ہو اس جماعت سے تعلق رکھنے والے علماء بھی بیانات کرتے رہیں، لیکن پابندی ہم پر ہے کیونکہ تم نے چپ رہنا ہے، تم نے نہیں بولنا۔ جب میں نے اپنے آپ کو ان زنجیروں میں بندھے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت مجھے بولنے کی دی ہوئی ہے، اگر اس کے ذریعے سے میں کسی کو بچا سکتا ہوں یا کسی تک حق بات پہنچا سکتا ہوں تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میری آواز کسی ذریعے سے تو پہنچ جائے۔ اور میں نے اپنے علاقوں کے فتنے اور اپنی تجارتی معذوری کو بھی عرض کیا، لیکن اس کے باوجود میرا نام استعمال کر کے دراصل میں نے جس شخصیت کے معنوی طور پر کلام کو پیش کیا، بنیادی مقصد تو ان کے خلاف بولنا ہے، لیکن اگر ان کے خلاف بولا جائے تو پھر ہمارے پلے ککھ نہیں بچے گا۔ اس وجہ سے کوئی ایسا قربانی کا بکرا چاہیے کہ جس کے خلاف بولنے سے ہمیں فرق بھی نہ پڑے اور اس کے بہانے سے ہم تردید بھی ان مسائل شرعیہ کی کر لیں جو وضاحتیں قبلہ چشتی صاحب زیدہ شرفہ نے پیش کی ہیں۔ اور کتنے خوش یہ لوگ ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قبلہ چشتی صاحب آپ کی علالت اور بیماری پر بھی ایک کرامت پیش کی گئی ہے، اور اس پر جب مجھ سے کوئی مطالبہ کرے گا تو میں گواہوں کے نام بھی پیش کر دوں گا اور وہ کلمہ طلاق کے ساتھ اپنی گواہی پیش کر دیں گے
کہ کن کن لوگوں نے یہ بات مجھے بیان کی. یہ ایک بندے کی بات، دو بندے کی بات نہیں کر رہا، میں 2 سے زیادہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کرامت بیان فرمائی حضرت صغیر کی کہ قبلہ چشتی صاحب کے بیمار ہونے کا اصل سبب وہ حضرت صغیر کے شیان شان استقبال نہ کرنا ہے چشتی صاحب کا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے ہیں. اور یہ بات مانگا منڈی مرکز میں بھی کی گئی اور علاوہ ازیں کئی مقامات پر کی گئی، اور میں کئی مقامات کے کئی گواہ پیش کر سکتا ہوں اس بات پر. اور پھر میں نے جا کے جن لوگوں سے یہ بات وضاحت سے پوچھی انہوں نے اس بات کی تائید کی، میں وہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو اب میرا چھوٹا سا سوال ہے ان صاحب سے جنہوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہ حضرت صغیر کی کرامت ہے کہ قبلہ چشتی صاحب بیمار ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے شیان شان استقبال نہیں کیا اور آپ کا ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھا. حالانکہ وہ اختلاف صرف انہی مسائل میں تھے جو تقوی اور فتوے کے نام پر چل رہے تھے. تو میرا ان صاحب سے یہ سوال ہے، معذرت کے ساتھ، آپ بزرگ ہیں، میں تو اتنا سا حقیر سا آدمی ہوں کہ حضور پھر اپنا کلام کرنے میں آپ سے زیادہ مستحق اور زیادہ حقدار تو مراتب شاہ ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ چشتی صاحب بیمار ہوئے اس وجہ سے، یا ان کی زبان میں لکنت آئی یا ان کے جسم میں کچھ کمزوری آئی، وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ انہوں نے الیاذ باللہ تعالی اس کے بقول سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے مطابق کلام نہیں کیا. وہ تو اس سے زیادہ بولتے ہیں، لیکن میں الفاظ کو ذرا سدھار کے پیش کر رہا ہوں. پھر ان کا کلام تو زیادہ صحیح بنا. لیکن مراتب شاہ ہو یا اس طرف کے حضرات ہوں، یہ کلام کرنے والے کہ حضرت صغیر کے شیان شان استقبال نہ کرنے پر چشتی صاحب بیمار ہو گئے ہیں، دونوں کا کلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کلام مجید کی واضح آیات بینات سے ٹکرا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے مراتب شاہ کو جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کلام مبارک کی آیت مبارکہ موجود ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کے تحت تمام ائمہ کرام کا یہ اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ دکھ یا غم، دکھ یا سکھ کا ملنا، تکلیف یا راحت کا ملنا، مشکل یا آسانی کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے تحت ہے. اسی کی طرف سے آتا ہے، اسی کی طرف سے بندے کا امتحان بنتا ہے اور اسی کی طرف سے ہی آزمائشیں آتی ہیں. یہ تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف آپ اپنے سے ایسی تعویلات گھڑ کے پیش کر رہے ہیں. مراتب شاہ اپنے لیے کرامت سمجھتا ہے لیکن وہ منسوب سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی طرف کرتا ہے، حالانکہ چشتی صاحب قبلہ سے ایسا کوئی کلام ثابت نہیں ہے جو سیدنا امام عالی مقام یا اہل بیت اطہار یا ان بزرگ ہستیوں کے متعلق کوئی ایسا کلام ہو کہ جس کلام میں کوئی بے ادبی لازم آئے، یا کوئی ایسا کلام ہو کہ جس سے ان کی شان کے خلاف کچھ ثابت ہو. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب گھر ہی کو آگ لگے گھر کے چراغ سے، تو پھر مراتب شاہ کا تو حق بنتا ہے کہ وہ ایسا کہے کہ میاں آپ کے حضرت کی شان سے سیدنا امام عالی مقام کی شان بڑی ہے، لہذا ان کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اگر آپ کے حضرت کے خلاف ادب کرنے سے چشتی صاحب بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ مستحق ہیں سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے متعلق اور مسئلہ یزید میں جو کلام کیا ہے چشتی صاحب نے، پھر زیادہ مستحق ہیں چشتی صاحب کہ وہ اس وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو جائیں. خدا کے لیے یار کچھ رحم کرو. میں نے صاف واضح گزارش کی تھی کہ اگر کوئی کفر کا صدور ہوا ہے مجھ سے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس سے توبہ اور رجوع کروں. ہر مومن بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ تم نے کفر کیا ہے، اس سے رجوع کر لو. اگر مجھ سے کوئی بد مذہبیت اور گمراہی والی بات ہوئی ہے عقیدہ اہل سنت کے خلاف تو یار مجھے واضح کر دو، میں تو آج بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس ٹچ موبائل کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ میں اگر اس پر نہ بھی بولوں تو جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے میں اپنے لوگوں کے پاس، اپنے والد صاحب کے مریدین کے پاس، اپنے آباء و اجداد کے چاہنے والوں کے پاس جب مجھے فرصت ملتی رہے گی تو میں تبلیغ کرتا رہوں گا. ایک صاحب کہہ رہے تھے جی ہفتے میں ایک دن آپ اوراق اٹھانے کے لیے جائیں گے. بھائی ہم پورا ہفتہ مدرسہ چلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. وہ بھی خدمت دین کے لیے وقت صرف کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن ہی کی خدمت کے لیے وقت صرف کر رہے ہیں. اور ہفتے میں ایک دن سے مراد یا ایک دن کے کچھ اوقات سے مراد وہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم یہ کام کریں گے. یہ تھوڑی کہہ دیا ہے کہ پورا ہفتہ باقی ہم کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے
ہفتے کے ہر دن میں جب بھی راستے پر نکلتے ہیں تو مقدس اوراق کو اٹھا کے لاتے ہیں. یہ صرف 1 اور 1.5 ہفتے میں ہی الحمدللہ تعالی ہمارے جتنے دوست احباب یا پڑھنے والے طلباء ہیں انہوں نے تقریباً 30 توڑوں کے قریب مقدس اوراق اٹھائے ہیں، اور صرف اپنے قریبی علاقے سے. اور مجھے اس بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، یہ وہ نحوست تھی کہ جس کی وجہ سے ہم نے مقدس اوراق کو اٹھانا بند کیا اور صرف ان لوگوں کو بد دعا دے کر گزرنا شروع کیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے توڑوں کے توڑے اور اتنے مقدس اوراق وہ گلیوں میں، بازاروں میں اور انتہائی بے ادبی کی جگہوں پر موجود تھے، لیکن ہمیں یہ فرصت نہ ہوئی یا توفیق نہ ملی کہ ہم جا کے اٹھاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کیسی رحمت ہے کہ ادھر سے جماعت سے براعت کا اعلان کیا جاتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتا ہے کہ میں مقدس اوراق کی خدمت کروں. تو بھیا میں تو اس جماعت سے علیحدگی پر اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں کہ اس مالک تعالیٰ جل شانہ نے مجھے یہ توفیق دوبارہ دے دی ہے. اور یہ آپ کے کیسے متقی مفتیان ہیں جو اسی موبائل کے ذریعے مجھ تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے میری ویڈیو پر کمنٹ کر رہے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے میری تصویروں کو الٹا سیدھا بنا کر اس پر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لکھ کر میری ہی طرف بھیج رہے ہیں. یہ کیسے متقی مفتیان ہیں کہ اس موبائل کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مجھ پر تانا زنی بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ تعالی بندہ ناچیز نے صاف واضح طور پر اپنا موقف پیش کیا ہے. کوئی یہ فتنہ پھیلانے کی اور جھوٹ پھیلانے کی کوشش نہ کرے ہم پر کہ ہم اس ٹچ موبائل کی مذمت بیان نہیں کرتے، لیکن فتوے اور تقوی کا وہ جو اصول ہے جو چشتی صاحب نے ہی صرف بیان نہیں کیا بلکہ ہمارے ائمہ کرام نے بیان کیا ہے آلات کے متعلق یا اس کے استعمال کے ساتھ بد مذاہب کی تردید کے لیے، جیسے آیات متشابہات پر جو ہمارے امت کے اکابرین میں سے اولین طبقے کے ہیں، جیسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متشابہات پر کلام کرنے والے کو سزا دی تھی، لیکن اب کیا ان آیات بینات پر کلام نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے. اس وقت ناجائز کیوں قرار دیا تھا، اس وقت جائز کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی آیات متشابہات پر کلام نہیں کر رہا تھا تو اس فتنے کو وہیں پر روک کے رکھا تھا کہ ان متشابہات کے ذریعے معانی کو تبدیل نہ کر دیا جائے. لیکن اب جب کہ مخالفین وہی آیات بینات جو متشابہات میں شمار ہوتی ہیں جب ان کے ذریعے سے وہ استدلال کر کے لوگوں میں بد مذہبی اور بد عقیدگی پھیلاتے ہیں تو انہیں آیات متشابہات پر کلام کیا جاتا ہے تاکہ مذہب اہل سنت کا دفاع کیا جا سکے. اسی طرح سے علم کلام، اس کے متعلق ہمارے متقدمین کا کیا موقف تھا؟ علم کلام کے لیے انہوں نے حرمت کا فتوے لگا رکھے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ اب ضرورت بن گئی ہے، جب بد مذاہب وہ ہم پر اعتراضات کر رہے ہیں، ان کا جواب دینا ضروری ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس حرمت والے فتوے کے خلاف کرتے ہوئے ان اصولوں کا مطالعہ کیا، علم کلام کو پڑھا، علم کلام کو سمجھا اور پھر اسی علم کلام کے ذریعے سے اہل و سنت کے عقائد کا دفاع کیا. اور اگر بالفرض اس آلے کو مطلقاً کوئی حرام قرار دے بھی دیتا ہے، اگرچہ حضرت صغیر تو مطلقاً نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ خود اپنے امیر کو اور بعض لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کر بھی دے کہ مطلقاً حرام قرار دے دے تو پھر بھی یہ جواز کی صورت نکل آئے گی، چونکہ تردید کرنی ہے بد مذاہب کے لیے، اور یہی اصول چشتی صاحب کے پیش نظر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بد مذاہب کا جواب دینا شروع کیا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھی بھی اس موبائل کی طرف رجحان کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کام سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ چلیں جن لوگوں کو ہم ان فتنوں سے بچا چکے ہیں یا بچا رہے ہیں وہ ہی بچ جائیں کم از کم. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چشتی صاحب نے بعد میں عدم جواز کا فتویٰ دے دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کی غلاظت اور اس کی مذمت کے بیان کے لیے انہوں نے سخت سے سخت الفاظ اور کبھی سے کبھی الفاظ استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو رکھنا چاہتا ہے اپنی ضرورتوں کے تحت، وہ شرعی ضرورتیں ہوں یا معذوریاں ہوں، ان کی وجہ سے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس پر شدت اختیار نہیں کرتے، اور جو ہماری بات کو مانے تو ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی نحوستیں اور فتنے زیادہ ہیں. اور یہی بات الحمدللہ تعالی بندہ ناچیز بھی کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی اور ٹچ موبائل کی وہ نحوستیں زیادہ ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے. پرہیزگاری اسی کا نام ہے کہ شریعت کے فتوے میں جو اعلیٰ عمدہ اور جو محفوظ مقام ہے اسی پر رہ کر اسلام پر عمل کیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس مباح یا جواز والے فتوے کو
سیدھا سیدھا کفر قرار دے دیا جائے یا سیدھا سیدھا مسجد درار کے نمازی قرار دے دیا جائے؟ تو رحم کیجئے یا حضرت، اس رحم کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے اگر کسی کی تردید کرنی ہے تو جس کی تردید فرما رہے ہیں اس کا نام لے کر تردید کیجئے، تاکہ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے رہیں انہیں واضح طور پر پتہ چلے کہ یہ مسئلہ کس نے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی ناچیز پر تھوپنے کے بعد ناچیز پر چڑھائی نہ فرمائیں، بلکہ ان حقائق کو بیان فرمائیں۔ اور اگر کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے آپ ان شخصیات کا نام نہیں لے سکتے تو پھر بے جا بندہ ناچیز پر یہ اصرار نہ فرمائیں، تاکہ بندہ ناچیز اپنے ذوق کے مطابق جو خدمت دینی کرنا چاہتا ہے اسی میں مصروف رہے، کیونکہ ناچیز کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بار بار میں انہی چیزوں میں الجھ کر جوابات پیش کرتا رہوں یا اپنا دفاع کرتا رہوں، کیونکہ اگر میں اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک مومن ہوں تو کسی کے منافق کہنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اگر میں اس بارگاہ میں مومن نہیں ہوں تو پھر کسی کے مجھ پر مومن یا مومنوں کا سردار یا سید کہنے سے بھی میری حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ تو میں اسی ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور وہ ذات بہتر جاننے والی ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے اور اس سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ جو لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ انہی حضرات کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پردے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ الحمدللہ تعالی میرا تعلق سید گھرانے سے ہے، اور ہمارے گھروں میں باپردگی پہلے سے موجود ہے، اور ادب کا حوالہ وہ الحمدللہ تعالی اس جماعت کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے ہی بندہ ناچیز 3 مقامات پر قبرستانوں میں جیسے قبر کشی کی جاتی ہے، جیسے قبر کھودی جاتی ہے، ایسے ہی زیادہ گہرائی تک کھود کے ان پر سلیب وغیرہ لگا کر اس پہ تختی لگا کر، تاکہ کوئی جب چاہیں وہ اس میں مقدس اوراق قرآن مجید کے نسخہ جات وغیرہ وہ رکھ سکیں۔ الحمدللہ تعالی آپ کی جماعت کے ساتھ جڑنے سے پہلے ایک موضع روحانہ تھا، اس کے قبرستان میں ایک موضع بھونڈی اس کا نام ہے، یہ لالا امر سنگھ کے ساتھ ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے جا کر۔ ان کا بکا رحمکا کا قبرستان ہے جو، اس میں ہم نے الحمدللہ تعالی ایسے ہی ایک قبر نما گہرائی میں کھود کر گڑھا بنایا تھا، جس میں ہم مقدس اوراق کی تدفین کرتے تھے۔ اور ایک بندہ ناچیز نے اپنے علاقے کے اپنے آبا و اجداد کے مزارات کے قریب ایک ایسا ہی قبر بنائی ہوئی تھی کہ اس میں ہم صرف مقدس اوراق ہی اتارا کرتے تھے۔ اور یہ الحمدللہ تعالی میرا نہیں بلکہ میرے جد کریم میرے دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی پرانے دور میں گھڑے کے ساتھ جیسے قبروں کو بند کیا جاتا تھا ویسے ہی ایک کنواں کھود کر نیچے اس پر وہ گھڑا لگا کر بند کرتے تھے، اور جب اوراق مبارک داخل کرنا ہوتے تھے تو اسی گھڑے کو اٹھاتے تھے اور ایک طرف کر کے اس میں داخل کرتے تھے، دوبارہ اوپر سے گھڑا رکھ کے اس کو بند کر دیتے تھے۔ یہ الحمدللہ تعالی ناچیز میں پہلے سے اوصاف اپنے آبا و اجداد کی ان برکتوں کی وجہ سے موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چشتی صاحب قبلہ کے بیانات، ان کے خطابات وہ اپنی طرف متوجہ کرتے گئے اور کھینچتے چلے گئے، اور وہ مزاج کی موافقت تھی، جس موافقت کی وجہ سے الحمدللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا مجھے شرف حاصل ہوا جو لوگ ادب کا کام کر رہے تھے، اور میں اب بھی انہی کے ساتھ ہی ہوں۔ کسی کے جماعت سے نکال دینے یا کسی کے رکھ لینے سے ناچیز کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ دین کی جو بات حقیقت آپ کو پتہ چل جائے اس پر عمل کرنا وہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ تعالی جتنی توفیق ہے اتنا ہم کوشش کرتے رہیں گے عمل پر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ جماعتوں کے نام پر تفریق اور جماعتوں سے نکال دینے کے نام پر تفریق، نہ اس کو بندہ ناچیز مانتا ہے، اور نہ ہی صرف ایک چند لوگوں کے گروہ کو جماعت المسلمین مانتا ہے، بلکہ ان باقی سب لوگوں کو بھی مسلمان مانتا ہوں جو ان کفریات سے پرہیز ہیں، یا ان کو برا سمجھتے ہیں، یا ان کے خلاف اپنی کوشش کر رہے ہیں اگرچہ آپ کی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، یا وہ لوگ جن کو معلوم ہی نہیں ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب انہیں دین کی بات بتائی جاتی ہے یا ان تک کوئی پیغام حق پہنچتا ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی سنی مسلمان ہی سمجھتا ہوں، اور میں انہی سنیوں کے ساتھ ہوں جو حضرات سنی عقیدہ اہل سنت پر قائم ہیں، اور اس عقیدہ اہل سنت کا جو ترازو تولنے کے لیے اور ناپنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے امور شرین در تصدیق سنیین سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ 20 امور لکھے ہیں سنی کو پہچاننے کے لیے۔ الحمدللہ تعالی جل شانہ
ہم انہی اہل و سنت میں سے خود کو شمار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اسی مسلک حق اہل و سنت پر قائم رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تا حیات اسی مذہب پر قائم رکھے۔